وہ لینے والا لے کر نیچے طرف کر لیتا. تو لہذا آپ جہاں پہ ہیں وہاں آپ مستحقین ہیں تو آپ کا مال کسی اور شہر کو، کسی اور اسٹیٹ کو، کسی اور ملک کو بھیجنا جائز نہیں ہے. آپ جس جگہ پہ ہیں وہاں مستحقین زیادہ ہے تو لہٰذا آپ کو وہیں پہ اپنے مال کو خرچ کرنے کی اجازت ہے. ایسا شہر، سٹی، اسٹیٹ اور کنٹریوں کو آپ دوسری جگہ سے نہیں بھیج سکتے. اگر کوئی ہمارے وہاں پہ رہتے ہیں تو ان کی مال کی زکات یہی شہر طلبا میں، کیونکہ وہ وطن اصلی ہے اور یہاں پر مستحقین ہے تو ان کو وہاں پر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بعض لوگ بولیں کہ صاحب یہاں پہ چند لوگوں کو دیتے ہیں باقی یہاں دیتے تو ایسی صورت درست ہے، لیکن اہتمام یہی ہونا چاہیے کہ مستحقین جہاں جاتا ہے وہاں پر آپ اپنے زکات کی رقم کو خرچ کریں. تو لہٰذا یہ زکات کے نصاب میں یہ تمام مسائل آپ کی گوشے گزار ہے. اس میں میں نے آپ کو شرائط زکات دینے کے لیے آپ کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہونا وہ آپ کے سامنے پیش کیا. نصاب زکات کتنا ہونا، اشیاء زکات کیا کیا ہے، سونا، چاندی، نقدی پیسہ اور مال تجارت، سامان تجارت، یا وہ مکان یا گاڑی جس کو آپ نفع کمانے کی غرض سے لیے اور اس سے آپ نفع کما رہے ہیں اور سال گزرنے پر چاندی کے نصاب کو پورا ہو رہا اس کا نفع، چاند سونے کے نصاب کو پورا ہو رہا، پھر آپ کو 8% ادا کرنا ہے. پھر مصارف زکات دینا کہاں پہ وہ آپ کے سامنے ذکر کیا. لہٰذا یاد رکھیں کہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے. شوہر کتنا بھی مخلوص کیوں نہ ہو، بیوی کے پاس 25 تولے سونا ہے، شوہر کو نے قرض چکانے کے بعد سے زکات نہیں دیتی. اور ایک مسئلہ کئی سالوں سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، سید کو زکات نہیں دینا، آل علی کو زکات نہیں دینا، آل جعفر کو زکات نہیں دینا، آل عقیل کو زکات نہیں دینا، آل عبد المطلب کو زکات نہیں دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو زکات نہیں دینا. اگر ہم کو دینا ہے تو کچھ پاک مال سے ہم زکات 10,000 دے رہے ہوں گے، خیر زکات کے مال میں سے 2,000 دو، 1,000 دو، لیکن اس سے مدد کرو. لیکن سادات کی مدد آپ مال کے میل کشی سے نہیں کر سکتے، لہذا ان کو آپ نہیں دے سکتے. تو لہذا یہ چیز ہے. تو اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ آدمی سید ہے، اس کی بیوی غیر سید ہے، اور آدمی بیماری میں پڑا ہوا ہو یا شوہر انتقال کر گیا تو اب زکات دینے کے لیے خاندان میں خدا نخواستہ ایسا مسئلہ پیش آیا تو اب کیا کیا جائے. اور آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ نسل جو جاری ہوتی باپ کا اعتراف ہوتا، باپ سید ہے اولاد بھی سید ہوتی، ان کو نہیں دے سکتے کیونکہ ماں غیر سید ہے. تو لہٰذا ماں غیر سید ہونے کی حیثیت سے زکات دی جا سکتی ہے. مسئلہ برعکس کہ والدہ سیدہ ہے، شوہر غیر سید ہے. اب کسی شوہر کو لے کے جا کے زکات دیں گے تو شوہر کی حیثیت سے اس کے لیے معاملہ کیا ہوگا. تو لہٰذا بتایا گیا کہ آپ مستحقین کو تلاش کر کے غیر سید کو زکات دے سکتے ہیں. لہٰذا آپ کے زکات دینے میں اور آپ کے زکات کے مال کے پہنچانے میں تحقیق تو ضروری ہے، اور تحقیق کے ساتھ آپ کا یہ مال پہنچانا ضروری ہے. کیوں؟ یہ مال عام مال کی طرح نہیں ہے، صدقہ فطرے کی طرح نہیں ہے، خیرات کی طرح نہیں ہے، کسی کو دے دیے کچھ پیدا ہو گیا نہیں، بلکہ یہ معاملہ کس کا ہے؟ جنت کا معاملہ. اگرچہ وہ معاملہ جنت میں ہے لیکن یہ دھونے کا ثواب ہے، یہاں ثواب کی زیادتی ہے. کیوں؟ عام طور پر زکات رمضان میں نہیں آتی. زکات سال کو سال کون سا قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے آپ جس وقت زکات کے مالک بنے پھر وہی سال کے مہینہ آتے جاتے اس کا کرتی. لیکن عموماً پورے ہندوستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں یہ اس رواج ہے کہ صاحب یہ آئے تو رمضان کا زکات نکالیں گے. کئی لوگ اس لیے تو زکات تو نکالنا ثواب ہر مہینے میں ہے اور بڑا ثواب ہے کیونکہ فرضیت کا درجہ ہے، اس کا مالک بن گیا. لیکن زکات میں کیونکہ رمضان میں اس کے ثواب کی زیادتی ہو جاتی، لہذا اس کا ہم اہتمام کرتے ہوئے اس کو اسی کے اندر نکالنا زیادہ کریں گے. پھر اب دوسرا اور ایک مسئلہ آج کے نوجوان کے اعتبار سے، پہلے سونے کا ریٹ 85 تھا، پہلے سونے کا ریٹ 95 تھا، زکات نکالنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، 15-16 ہزار روپے میں زکات نکال جاتی. آج 24 کیرٹ اگر 8 تولے 10 تولے سونا ہے تو اس کا نصاب یقیناً بڑھ جاتا، اس کا 8% یقیناً بڑھ جاتا. مان لیجیے کہ ایک صاحب مجھ سے سوال کیے تو قریب اللہ نے ان کو جو نوازا 20 تولے کے قریب نوازا، تو اب کم و بیش 1 لاکھ 1.25 لاکھ کا زکات نہیں کرے. اب آدمی کتنا بھی کوئی بھی اچھی ڈیوٹی کرتا ہوں گا صاحب 1 لاکھ بولے تو ایک وقت میں نہیں کر سکتے، حالانکہ دینا نہیں، چھوٹتا نہیں. مسلمان نہیں چھوٹتا دینے سے، مسلمان دینے کو تیار ہے لیکن ایک وقت نہیں ہو سکتا. تو فقہاء نے اس بات کی بھی اجازت دی کہ
کہ تم اپنی سہولت سے آئندہ آنے والے سال سے پہلے تھوڑی تھوڑی رقم کیوں نہ ہو زکات میں آپ انسٹالمنٹ کے طور پہ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دے سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ واجب الادا آتش ہے تو آج دے دو. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کچھ دینا یہ ضروری نہیں. اگر آپ کی زکات کی رقم 30,000 بن رہی, ایک آدمی کو بلا کے 30,000 دے دیے اور انہیں سب سے زیادہ مستحق کثیر لایا ہے, اوکے. لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کئی افراد آپ کی نگاہ میں ہیں تو کچھ 10,000 اس کو, 15,000 اس کو, اس طریقے سے بھی آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. تو لہٰذا فقہاء نے اس بات میں اجازت دی کہ اگر زکات کی جو رقم نکال رہے ہیں اس کی رقم زائد ہے, اس وقت آپ کی گنجائش میں نہیں ہے, تو آئندہ بھی آپ قسط وار طور پر بھی نکالنا آپ کے اوپر فرض ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا معاملہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. تو لہٰذا اس میں بھول چوک کا ہونا یہ ہمارے لیے آئندہ کے لیے خدشات کا سبب بنتا. یہ سودا کرنا پھر بھی وہی ایک مالدار میں بھی مالداری کی حیثیت سے بھی سب سے آتا ہے. انہوں نے سن کے وجہ صاحب سب مسئلے معلوم ہوئے, میں آج کی بھی زکات دیتا ہوں, آئندہ آنے والے سال کی بھی زکات دیتا ہوں. اس وقت مال ہے, اللہ اس کا نواز ہے. یعنی آج 1.25 لاکھ دینا بھی آپ کے سونے کی رہتا ہوں, ہاؤ صاحب آئی ایم ریڈی, میں یہ سال کی دیتا ہوں, آئندہ سال کی بھی دیتا ہوں. تو کیا ایسا دے سکتے؟ تو بتایا گیا پیش کی بھی زکات دی جا سکتی. اب آپ کو معلوم ہے رمضان کے اندر کتنے ایکسپینسز ہیں. گھر کے اندر کھان پان کا معاملہ ہے, بچوں کے اندر کپڑے پہنانے کا معاملہ ہے, بیماری, سب چیزوں کا معاملہ ہے. تو آپ کیا کریں, بھائی رمضان میں دینے شنا اب سے ذرا دے لیتے رہے تو رمضان میں ذرا بڑھن کم ہو جاتا. تو ایسا بھی آپ زکات دے سکتے ہیں. تو یہ تمام تر مسائل آپ کے کوشش گزار ہوا. اگر البتہ کچھ سوالات آپ کے ذہن میں مزید ہو تو انشاءاللہ وہ آپ مجھ سے پوچھیں, انشاءاللہ میں اس کے جوابات دوں. جی 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 نہیں. اگر آپ کے پاس پہلے آپ کے پاس 5 لاکھ تھے, آپ اس کو اپنے مال کے بھرنے کے لیے رکھے, پھر بعد میں آپ کو اس مال میں ترقی ہوئی, اس کو بولتے شریعت میں مستفاد مال, یعنی مال میں مزید زیادتی ہے. جیسے میں پہلے اپنی مثال کے بولا میں 2 لاکھ روپے رکھا تھا, سال کے ختم پہ 5 لاکھ ہو گئے, مال مستفاد. لیکن مال مستفاد میں بھی یہ ہوا کہ میں مزید اس میں ایکسپینشن چاہ رہا ہوں, میں اپنی دکان کو وسعت چاہ رہا ہوں یا کچھ آئٹمس مزید بڑھانا چاہ رہا ہوں. تو دیکھیں گے یہ جو کیپٹل اماؤنٹ ہمارا پہلے 5 لاکھ تھا, بڑھ گیا, ہمارے مستفاد 10 لاکھ ہو گیا, اور اس میں سے آپ اپنی دکان کے بھرنے کے لیے 4 لاکھ استعمال کریں, تو ماں کی جو رقم ہے اس رقم کے اوپر آپ کو زکات ادا کرنی ہے. ہاں ہاں جی جی جواب دیتے ہیں. ہم نے کسی کو ہاتھ بدل پیسے دیے, اگر چاہیے وہ 5 لاکھ ہو یا 2 لاکھ ہو, ہاں ہاں کیونکہ آپ یہ مال بطور قرض دیے, ہاتھ بدل دیے, لہذا وہ مال لے گا, اپنی ضرورت پوری کرے گا, وہ اس کی ملکیت میں داخل ہوگا. اگر انہیں اس کو روک کے رکھا ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر بند دی, لیکن کیونکہ وہ لیا اپنے قرض کو پوری کر لیا, گھر خریدنا ہے مجھے, آپ نے کو لا کے 10 لاکھ روپے دے دیے, میں گھر خرید لیا, اب وہ مال میرے پہ واجب الادا ہے. لیکن آپ کے پاس وہ مال کیونکہ تملیک میں نہیں ہے, قبضے میں نہیں ہے آپ کے, لہذا اس کی آپ کو اس وقت تک زکات نہیں بنتی جس وقت تک کہ میں واپس وہ اماؤنٹ آپ کے سامنے نہ پیش کروں. جس وقت آپ وہ زکات وہ پیسے آپ کے واپس آ گئے تو پھر اس وقت آپ جو ہے اس کا حساب کر کے زکات ادا کریں. ہاں اس کے اوپر ہوتی ہے, وہ اس کے لیے قابل ادا ہے. اگر میں نے ہاں اگر میں خرچ کیا ہوا ہوں
اور میرے اوپر قرض کا معاملہ بن رہا ہے، جیسے میں نے آپ سے قرض لیا، وہ پیسہ میرے پاس رکھا تھا، ابھی میں اس کو استعمال نہیں کر رہا، لیکن آئندہ استعمال کروں گا تو میں مخلوص ہی کہنا ہوں گا. اگر وہ قرض نصاب چاندی کے اور سونے کے نصاب کے اوپر بھی جاتا ہے، اور جو اتنا خرچ ہے، ٹوٹل جو خرچ ہے، وہ خرچ کے باقی جو مال بچتا، خرچ کو نکال کے جو باقی کا پیسہ بیٹھ کر ریمیننگ پیسہ آتا، اس میں چاندی کا نصاب پورا ہوا تو وہ میرے لیے قابل ادا ہے. جو آپ سے میں پیسے لیا ہوں میرے پاس ہی ہے وہ، لیکن اس کے سال گزر گیا، میں وقت پہ اس کو انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میں وقت پہ اس کو لینا چاہ رہا ہوں، اس کو بھی کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے میں آپ سے لے لیا اور اس کا ادا کرنا میرے اوپر واجب ہے، لیکن بیچ مال کو میں کیا کرا، روکے ہوئے رکھا، لیکن میں دوسری جگہ سے اور خرچ لے کے آیا ہوں، اس چیز کو میک اپ کر رہا ہوں. تو خرچ جتنا ادا ہو گیا، ریمیننگ اماؤنٹ میں دیکھیں گے، وہ ریمیننگ اماؤنٹ چاندی کا نصاب پورا کر رہا، تو لہٰذا میں جو ہے اس کا جو ہے زکات ادا کرنا. جس وقت میں یہ 5 لاکھ روپے ریٹرن کروں گا آپ کو، تو اس وقت آپ کیونکہ اس کے مالک ہوں گے، تو اس کے اوپر آپ کے اوپر زکات واجب ہوگی، بشرطے ایک سال گزرا، کیونکہ آپ نے کو دے کے 2 سال ہو گیا، اب 2 سال تک میں آپ کو دینے کے موقف پیش نہیں ہوں، تو آپ کے اوپر زکات نہیں بنے، کیونکہ تملیغ نہیں. میں آپ کو 2 سال کے بعد میں 2028 میں زکات دے دی، وہ پیسے دے دیا واپس، پہلے آپ نے کو دیے تھے، آپ لے لیجیے. تو لہٰذا جس وقت لیے آپ کے اوپر زکات نہیں بنتی. کیوں؟ ملکیت آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی. جس وقت آپ کے پاس آئے گا، سال پورا ہوگا، زکات آپ کو دینا، کیونکہ آپ قرض کے طور پر دیے. جی ملکیت دینا پڑے گا، کیونکہ وہ 2 سال میں کیونکہ ملکیت آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی، تو اس وقت واجب الادا نہیں تھا آپ کے اوپر. بعد میں آپ کی ملکیت میں آ گیا، کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں، کوئی اور مالک نہیں ہے اس کا، آپ اس مالک ہے. تو جس وقت آپ کو اماؤنٹ آ گیا، 2 سال گزر گئے تھے، تو اس حساب سے آپ کو اماؤنٹ کا 2.5% زکات دی. چھ تولے پر 1 گرام سونا، 6 تولے پر 1 گرام. جی سونا 1 سال اس کے اوپر گزرتا، چاہے وہ عورتیں منگل سوتر کے نام پر، انگوٹھی کے نام پر، کسی کے نام پہ عورت استعمال کر رہی ڈیلی بیسس پہ، یا شادی میں بھی پہن رہے اس بیسس پہ، 1 سال گزرنا تو زکات واجب. چاندی پر بھی بالکل اسی طریقے سے 42.5 تولے، 42.5 تولے. جی جی ملکیت آپ کی اس وقت ہے تو آپ کی بھی ادا کرنا ہے. جس کی ملکیت میں آئے گا وہ اس کا معاملہ ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کو کتنے سال کے بعد واپس ہوگی، تو آپ کو انہوں جب ادا کرے تو آپ کی ملکیت میں تھے پیسے، ان کی ملکیت میں تھے، تو ان کی ملکیت میں تھے تو ان کی زکات ادا ہوتی، کیونکہ وہ رقم کے مالک انہوں ہیں. آپ کی ملکیت شمار ہوگی. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، بالکل اسی سوال سے ملتی جلتی ہے. میرے گھر میں میری بیوی ہے، میری والدہ ہے، دونوں کے بعد 6 تولے پر 1 گرام، 6 تولے پر 1 گرام سونا ہے. تو اب مان لیجیے اتنے پہ زکات بنتی، 6 تولے پہ 1 گرام سونا زکات بنتی. میری والدہ کے پاس ہے 3 تولے، میری بیوی کے پاس ہے 4 تولے، 3 اور 4 مل گئے، تو اب زکات دینے کا جو رقم بن گیا. تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا، 2 عورتوں کی زکات ملا کے دے سکتے ہیں کیا؟ شریعت نے بتایا 3 تولے جن کے ہیں ان کے اوپر 3 تولے کا معاملہ، زکات بنتی نہیں بنتی، وہ ان کی ملکیت ہے. ادھر 4 تولے ہے تو یہ ان کی ملکیت ہے. اسی طریقے سے آپ میرے کو قرضہ دے دیے، اب آپ کا کام ہے 2 سال کے بعد میں آپ کو دوں گا،
کیونکہ ملکیت آپ کی جو میری مخصوص کے طور پہ، خاص کے طور پہ، اب وہ ملکیت میری ہے، تو لہٰذا میں اگر وہ مدت میں اس کا استعمال نہیں کرا، اس کو رکھ کے بیٹھا، تو میرے اوپر اس کی زکات ہوگی، میں اس کو زکات ادا کروں گا۔ بالکل ڈیوریشن چاہے پیسوں کی لوٹانے کا کتنا بھی مدت کیا بھی نہ ہو، تو کیونکہ وہ ملکیت میری بنی تو میرے اوپر زکات لازم، اور یہی پیسہ میں آئندہ چل کے آپ کو ریٹرن بیک کر دیا، چاہے 2 سال میں کرا، 3 سال میں کرا، تو 19 سال کی زکات آپ کے اوپر۔ جی جی مالک بدل گئے، مالک بدل گئے، مالک بدل گئے، پہلے آپ مالک تھے، اب یہ مالک، تو ملکیت پہلے آپ کی شماری، بعد میں ان کی ملکیت شماری۔ کون سے پہ قرض ہے، لون ہے، نہیں اس پہ دھیان دو، وہ قابل ادا رقم ہے، آپ جو خرچ کیے وہ قابل ادا رقم ہے، اس کو قرض کے طور پر جو ہے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، جب مال آپ کے سامنے حاصل ہو، شرط زکات میں تملیک اور قبضہ آپ کا ہے نا، ملکیت آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں ہے، جس وقت ملکیت آپ کی ہوگی، سال گزر جائے گا، قبضہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، اس وقت آپ کے اوپر زکات ہے، اگرچہ کیا کہیں اور کسی اور کو دی، چاروں کی نکالنا پڑے گا، جب ملکیت آپ کے پاس آ چکی تو، اور اپنے مال کی جگہ زکات ادا کرنا۔ ہاں، بیوی کے پاس سونا ہے، شوہر مخروض ہے، شوہر معاملوں میں مصروف وہ ہوگا، کسی اور وجوہات سے ہوگا۔ جی 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 دینی چاہیے، بیوی کا مال ہے، شوہر کا مال نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اپنے خرچ کا کن مالک، اس کے قابل ادا اس کے اوپر ہے، بیوی کا جتنا سونا ہے وہ اس کے اوپر ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے اس مال میں سے کسی ایک چیز کو، وہ ایک چیز کو مال زکات کے اعتبار سے اس میں انہا کرنا، نکالنا اس کا کام۔ شوہر ہوم لے لیا ہو، کار لون لیا ہو کسی بھی غرض سے، تو وہ لون کا یہ دیکھا جائے گا کہ وہ لون کی جو ٹوٹل رقم ہے، جو انٹرسٹ آپ کو پے کرنا ہے، وہ ٹوٹل کیپٹل اماؤنٹ پلس یہ انٹرسٹ ہے، وہ نکال دینے کے بعد میں باقی جو رقم ریمیننگ ہے، چاندی کے نصاب کو پہنچنے تو چاندی کا جو ہے زکات کا معاملہ ہوگا۔ جی 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 میاں بیوی ایک دوسرے کو زکات دے سکتے، البتہ بالکل دے سکتے، اگر کہ وہ آپ کے ماں باپ میں سے، نانا نانی نوازوں میں سے نہیں ہو، کوئی رشتہ دار میں سے ہو، کوئی پہچان میں سے ہو، دوستان میں سے ہو، صاحب ملکیت جس کی ہے اس کی شمار ہوتی، اس میں شامل شمار نہیں ہوتی۔ جیسے ہم سب اپنے اپنے اعمال کے خود کرنے والے ہیں، ہمارے عمل سے بچوں پہ فرق نہیں پڑتا، ان کے عمل سے ہمارے پہ فرق نہیں پڑتا، ویسے ہی چاندی کا، سونے کا جو نصاب ہے، بیوی اس کو پورا کرے تو اس کا کام کام ہے۔ شوہر مخروض ہے تو آپ چاہیں تو ویسا شخص مستحق ہے، اس کو دینا ضروری ہے، تو بالکل آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی خاتون کے شوہر کا حادثے میں بازو زخمی ہو گیا، سرجری میں لاکھوں روپے لگ جانا ان کا ذاتی ہے، انہیں صرف لڑکی ہے، ان کے ذریعے مشکوش نہیں ہے، دنیا بنا جاب کر کے گھر چلا رہی ہے، کیا انہیں زکات دی جا سکتی ہے؟
ہاں اگر ایسی خاتون جن کے پاس سونے اور چاندی کے نصاب کے برابر کوئی رقم موجود نہیں ہے اور وہ جاب اگرچہ 30,000 کی کرے، 40,000 کی کرے، 50,000 کی کرے، کتنی بھی کرے، مگر سونے اور چاندی کے نصاب کے برابر ان کا معاملہ نہیں پہنچتا اور وہ تمام تر چیزیں شوہر کی ایمانداری، بچوں کے کھان پان اور اپنے گھر کے خرچات میں نکل کے کوئی پیسہ حاجت ایسی سے ظاہر نہیں بچ رہا، تو ایسے خاتون کو برابر آپ پیسوں سے زکات کی رقم سے مدد کر سکتے. اور زکات میں یہ بھی بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں آپ کو زکات کا اماؤنٹ دے دوں، دل میں نیت کر لینا آپ کے لیے کافی ہے. سید کے روزے کا فدیہ سید کو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سید کے کا سید جو ہے ہر حیثیت میں، چاہے زکات ہو، چاہے فطرہ ہو یا صدقات ہو، ہر حیثیت میں ان کو نہیں دے سکتا. حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، نہ حسنین کریم رضی اللہ عنہ ہاتھ میں سے کچھ کھجور کا نام فرما رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کے حلق میں انگلی لا کر ان کھجوروں کو تھپوایا، کہا کہ صدقہ غیر کے لیے، اوروں کے لیے، اہل بیت کے لیے نہیں ہے. تو لہٰذا فدیہ بھی وہی قسم کی چیز ہے. آپ کو چاہیے کہ سیدوں کے لیے ان کی جو مالی مدد آپ کرنا چاہتے ہیں، اپنے باپ اور طیب طاہر ماں سے ان کی مدد کریں. ایسی محترمہ جو گھروں میں کام کر کے اپنا گھر چلاتی ہے، شوہر کا گھر میں کوئی تعاون نہیں ہے، ذاتی گھر بھی نہیں ہے، حالات حاضرہ کے حساب بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کیا اسے زکات دی جا سکتی ہے؟ ہاں یقیناً اس شرط میں زکات دی جا سکتی ہے کہ سونے اور چاندی کے نصاب کے برابر نہ تو ان کے پاس سونا چاندی ہو، نہ اس کے برابر کوئی مالیت ان کی ہو، لہٰذا برابر ایسی خواتین کی آپ زکات سے مدد کر سکتے ہیں. ہمارے گھر کی ملازمہ کافی عرصے سے کام کرتی ہے، بیوہ ہے، ایک بھائی پڑھنا ہے تو کام کرتے ہیں، اور یہ سوال ذرا آپ ہی کرے تو بہتر ہے. کسی بندے کے پاس 5 تولے سونا، 10 تولے چاندی اور کچھ رقم ہے تو شریعت میں اس کے زکات کا کیا موقف ہے؟ کسی کے پاس 5 تولے سونا ہے اور چاندی 10 تولے ہے تو 5 تولے تو سونے کا نصاب نہیں ہوتا اور اس کے لیے نصاب کی تکمیل کے لیے 6 تولے کا 1 گرام. تو چاندی کے 10 تولے جو ہے اگر سونے کے اور 1 گرام اور 1 تولے گرام کے برابر آتے ہیں تو پھر اس کا شمار سونے میں کیا جائے گا اور شریعت میں اس کا معاملہ ہوگا. اور ایک دوسری صورت یہاں پہ اور یہ بھی ہے کہ 4 تولے سونا ہے اور کچھ 1.5 لاکھ روپے ہیں تو اس میں بھی دیکھیں گے کہ اس کی ملانے کی وجہ سے چاندی کا نصاب پورا ہوتا تو چاندی کا نصاب پورا کریں گے یا سونے کا نصاب پورا ہوتا تو سونے کے نصاب. قضا نمازوں کا فدیہ کس طرح اور کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ قضا نمازوں سے کس کی نمازیں مراد ہے؟ قضا نمازوں سے کس کی نمازیں مراد ہے؟ ایسے نہیں، شریعت کے لیے مطالعہ میں فدیہ صرف 2 جگہوں پہ، ایک ہے روزہ، ایک ہے نماز. ان پہ بھی شرط اس بات کی ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کو مختلف نوع بیماریاں ہیں وہ روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا. اگر آئندہ چل کے صحت ہو بھی گئی تو روزہ رکھنے پر قدرت نہیں ہے، نہیں رہ سکتا، قضا کر نہیں سکتا، تو ایسے شخص کے اوپر ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک فطرہ دینا ہے. تو 30 روزے چھوٹ گئے تو 30 فطرے. پھر نمازوں میں ہر شخص کے لیے فدیہ نہیں ہے بلکہ ایسے لوگ جو مایوس ہو چکے ہیں، یعنی آئندہ یہ حالت میں پہنچ چکے ہیں ضعیفی یا بیماری کی وجہ سے یا لقوہ ماننے کی وجہ سے کسی بھی سبب سے کہ وہ نمازیں آئندہ جل کے قضا کرنے کے موقف میں نہیں ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کو فدیہ دینا چاہیے جو نماز ادا کرنے کے موقف میں ہیں لیکن پیسے دے کے چھوڑنا چاہیں گے تو ہرگز نہیں ہو سکتا. قضا کا بدلہ قضائش ہوتا. لہٰذا یہ عام لوگوں پر نہیں، صرف مجبور اور شریعت کی نگاہ میں معذور ترین لوگ ہی روزوں اور نمازوں کا فدیہ دینے کے اہل ہے. اور جو فطرہ ہے اسی اعتبار سے ہوگا. فطرہ ہی گیہوں ہے تو حیثیت کا اعتبار ہے، کم سے معاملہ ہے تو گیہوں کا معاملہ ہے، یا اوپر کا معاملہ ہے تو منافع کا ضرور. ہماری ماہانہ تنخواہ بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے، گولڈ پر تو 1 سال کے اعتبار پر زکات دی جا سکتی ہے، لیکن ماہانہ تنخواہ کا حساب اس طرح کا حساب کہ آپ کے ماہانہ خرچ میں سے جو آپ کے ایکسپنسز ہیں، آپ کی جو تنخواہ آ رہی ہے 20,000 روپے، 25,000 روپے، اس میں آپ کے اخراجات کیا ہے؟ آپ کے اپنے ذاتی اخراجات، آپ کی گاڑی کا خرچ، کھان پان کا کے اندر کوئی ذمہ داری آپ کی ہوتی، بیوی بچہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی مال آپ کی تنخواہ میں سے بچ رہا، جمع ہو رہا اور وہ چاندی کے یا سونے کے نصاب کو پہنچ رہا تو سال کے ختم ہونے پر اس کے اوپر زکات لازم آئے گی.
ایک ضرورت مند سید میاں بیوی کو زکات نہیں دی جا سکتی، لیکن بیٹا اب نارمل ہے نہیں، کیا ان کو ان کے کسی کزن سسٹر کو دے کر انہیں پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ شریعت میں اس کو ہلا کہتے ہیں. جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا سید کی اولاد کو آپ زکات نہیں دے سکتے. تو غیر سید کوئی خاتون ہے، یعنی شوہر سید ہے اور غیر سید ہے، بچے تو لازم ہے باپ کی نسل میں شمار ہوتے، تو لہٰذا آپ وہ خاتون کو دے سکتے، وہ چیز ہوتی. یا پھر یہ کہ بچے اپنا کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ بچے کی اگر سید ہے تو پھر آپ کو ایک ایسے مجبور ایسے مستحق آدمی کو بیچ میں کھڑا کرنا چاہیے کہ وہ اس کو آپ زکات دیں، انہیں زکات وصول کرے گا تو آپ کی زکات اس وقت اس کے حق میں قبول ہو جائے گی. پھر انہیں اپنی مرضی سے چاہے اس کو دے دے تو وہ ان کے حق میں نہ دیا گیا ہے. تو یہ قیلا شریعت میں رکھا گیا ہے تاکہ اس سے اور کی مدد. لیکن زیادہ تر یہ ہونا چاہیے کہ سید کی اپنے پاک مال سے ہی جس قدر کی ہو مدد کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ کو تقسیم سے پہلے آپ کے پاس کل مال کی آپ کا نقدی مال کتنا ہے اس کا حساب آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ بغیر اندازہ کرے کے بھی آپ کو زکات کا مال نہیں دے سکتے. چاہے سونے کے آپ کے پاس معاملات ہو، چاندی کے ہو، یا اس کے مقابل آپ کے پاس 25-50 لاکھ روپے کیوں نہ ہو، لیکن آپ متعین کریں موجودہ وقت میں تو وہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اندازے سے آپ کوئی چیز نہیں نکال سکتے. شریعت مطالعہ نے اس بات کا حکم دیا کہ سونا جس دن نکالیں کانٹے پہ ریٹ کون سا چلتا اسی کے اعتبار سے پورے سونے کا ٹوٹل کر کے 2.5% نکالنا ہے. ہاں کیلکولیشن کر کے اور اس کے بعد آپ اپنی مرضی کے مطابق جس کو دینا چاہیں مستحق کو دیں تو یہ مناسب ہے. ہاں پہلے تمام چیزوں کا نہیں، پہلے تمام چیزوں کا اندازہ نہیں، پہلے تمام چیزوں کا حساب کتاب ہونا شرط ہے، شرط کے ساتھ رہ دیتے ہیں اس کو. کر لے سکتے اگر وہ مارکیٹ ویلیو اس کی وہی ہے تو اس کو کروانا جو ہے اس حساب سے. آپ کو معلوم ہے تو تمام چیزیں ہم لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس حساب سے گھر پہ بھی بیٹھ کر اس کا معاملہ کر لے سکتے ہیں. ہاں اس کے نمبر دیجیے کہ آدھے 999 آدھے نمبر وہ نمبر کے حساب سے رہے گا. جی جی کیلکولیشن کریں. یہ اہم ترین وہ شاید وہ میں بھول گیا کہ جس وقت سونا خریدتے ایک ریٹ ہوتا، جس وقت بیچنے جاتے اس کے اندر وہ تمام تر چیزیں لائن لگی جاتی ہیں اس حساب سے. تو آپ جس حساب سے کرتے ہیں اس حساب کا اعتبار ہو، آپ جس حساب سے لے لیں اس حساب کا اعتبار ہو. جی جی نہیں، موجودہ وقت میں آپ کو اس کا ویلیویشن مارکیٹ لیول میں کیا آ رہا ہاں تو ایسی صورت میں جو رقم اس کی طرف سے ہوگی وہی معتبر ہے، وہی رقم کے ساتھ دے اسی کے ساتھ وہی معتبر ہے. ہاں جی ہاں جی جی آپ کے پاس چاندی کی کل تعداد کیا ہے وہ
वैल्यू क्या होगी? सोना है, कुल तादाद क्या है, उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू के बाद आपको 2.5% उसमें से निकाल के अदा करना पड़ेगा। जी हाँ, बैंक में जो सोना गिरवी रखवाया गया है तो इस वक्त तो आपके ऊपर अदा नहीं है क्योंकि वो आपके कब्जे में नहीं है, लेकिन जिस वक्त आप उसको छुड़ा देंगे आपकी मिल्कियत में आ जाएगा, उस वक्त तो शरीयत आपको एक शर्त दी कि आपका माल अगर से कितना भी क्यों ना होगा लेकिन आपकी मिल्कियत में नहीं है तो उस वक्त आपके ऊपर अदा नहीं है, लेकिन 25 वक्त भी आपकी मिल्कियत में आ जाएगा, आप अदा करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। अब आपके पास मिल्कियत में आपके नहीं है तो आपको जो है इसमें इजाजत नहीं है। हाँ, जितना आपके पास बाकी का सोना वगैरह हो या चांदी वगैरह हो तो वो उसमें हाथ में ले सकते हैं। हाँ, हमारा नहीं है बल्कि ये दोनों चीजें हैं, तो लिहाजा इन दोनों चीजों में से इसका एतबार करें। जी नहीं, शुरू में जो बतलाया था आपके सामने 6 तोले पर 1 ग्राम सोना है, आगे 6.5 तोले हो गया, आगे 7 तोले हो गया, आगे 7.5 तोले हो गया, 8 तोले हो गया, 8.25 हो गया, 8.5 हो गया, तब तक आपको 1 ग्राम पे 519 मिलीग्राम सोने की ज़कात है। बाज़ाब्ता उसकी तफसील है, हज़रत मुफ्ती अज़ीमुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह ने एक चार्ट दिया है, वो चार्ट इंशाअल्लाह